بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یار، ابھی تو تم فراغت کا رونا رو رہے تھے، اور شاید 3-4 روز بعد فراغت کا لفظ ہماری ڈکشنریوں سے ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں ڈیڈی کو ہی خوش کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے واقعی خوش ہو جائیں اور وصیت میں سلیمان کے نام لکھی جانے والی ہماری جائیداد میں سے کچھ میرے نام بھی لکھ ہی ڈالے۔ عمران نے کہا، سلیمان کے نام ساری جائیداد؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بس کچھ نہ پوچھو، اس عمر میں آدمی کو اولاد سے زیادہ باورچی سے محبت ہو جاتی ہے، اور تم جانتے ہو سلیمان مجھے تو مونگ کی دال پر ترخا دیتا ہے، لیکن ڈیڈی کو ایسے ایسے حریرے بنا کر دیتا رہتا ہے کہ بس۔ اور ان حریروں کی تیاری میں جائیداد یوں سمٹتی جا رہی ہے کہ آخر میں صرف وصیت نامہ ہی رہ جائے گا، جائیداد غائب ہو جائے گی۔ عمران نے کہا، اور صفدر کہا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا تو یہ ہے اس وصیت نامے کی حقیقت۔ میں سمجھا تھا شاید سر رحمان نے غصے میں آ کر ساری جائیداد سلیمان کے نام لکھ دی ہے۔ صفدر نے کہا، وہ تو شاید لکھ بھی دیتے، لیکن وہ میری اماں بھی ہیں نا، وہ بڑی سخت طبیعت کی ہیں، اور ڈیڈی بھی ہر بڑے افسر کی طرح صرف اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور صفدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا، اگر تمہیں ہنسنے سے فرصت مل جائے تو ایکریمین سفارت خانے کے سامنے کیفے الیگزینڈر میں پہنچ جانا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ کر کرسی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو لباس بدلا ہوا تھا، اور میک اپ کے مطابق وہ کوئی ایکریمین لگ رہا تھا۔ دانش منزل کے نظام کو آٹومیٹک کر کے وہ کار لے کر باہر آ گیا۔ اس کا رخ کیفے الیگزینڈر کی طرف تھا۔ جب وہ کیفے الیگزینڈر میں داخل ہوا تو اس نے صفدر کو پہلے سے ایک خالی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ شاید فون سنتے ہی ادھر کو چل پڑا تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ یار، اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری شکل بدلی ہے، صنف تو نہیں بدل گئی؟ عمران نے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ اس بار تو بالکل ہی نئے میک اپ میں ہیں، میں تو بالکل نہیں پہچان سکا، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، باس اس بار کیوں خاموش ہو گیا ہے؟ اس نے ان حملہ آوروں میں کوئی دلچسپی نہیں لی، حالانکہ ایک سرکاری آدمی پر حملہ ہوا ہے، صفدر نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا، اور عمران دل ہی دل میں اس کی ذہانت پر داد دینے لگا۔ صفدر واقعی ذہین آدمی تھا، اس لیے وہ فون پر باس کا لفظ عمران کے منہ سے سن کر مشکوک ہو گیا تھا کہ کہیں عمران ہی تو باس نہیں ہے۔ یار، تم اپنے باس کی عادت جانتے ہو، ڈیڈی پر حملہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہے، انٹیلیجنس اور پولیس کا کام ہے۔ بس اتنی مہربانی اس نے کر دی ہے کہ اپنی ابتدائی تفتیش کی تفصیل مجھے بتا دی کہ آخر میرے ڈیڈی پر حملہ ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ واقعی عمران کی بات درست تھی، باس ایسا ہی اصول پسند آدمی تھا۔ تو آپ پرائیویٹ طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن میں تو سرکاری آدمی ہوں، صفدر نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ یار، حصہ لے لینا، دل تھوڑا نہ کرو، عمران نے کہا۔ حصہ؟ کیسا حصہ؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس فیس کا جو میں مجرم کو سپرنٹینڈنٹ فیاض کے حوالے کرنے کی وصول کروں گا، اور فیس بھی موٹی ملے گی، کیونکہ ڈیڈی کا پارا یقیناً آسمان پر ہوگا اور بیچارہ سپر فیاض فرش نشین، عمران نے کہا، اور صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، اب سمجھا، تو آپ کو اپنے ڈیڈی سے کوئی ہمدردی نہیں، مسئلہ سپر فیاض سے فیس کی وصولی کا ہے، صفدر نے کہا۔ ڈیڈی کو بھی مجھ سے ہمدردی نہیں ہے، میں بھوکا مروں یا بھیک مانگوں، انہیں بس حریرہ کھانے سے مطلب، عمران نے کہا۔ یہ آج آپ کو حریرے کی گردان کیسے یاد آ گئی؟ صفدر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ویٹر ان کے سر پر آن پہنچا۔ آرڈر سر،
ویٹر نے بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا، کوک لے آؤ۔ صفدر نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا اور ویٹر منہ بنا کر واپس چلا گیا۔ شاید اسے اتنے سستے آرڈر کی توقع نہ تھی۔ اسی لمحے ایک ایکریمی کیفے میں داخل ہوا تو صفدر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ عمران نے اسے چونکتے دیکھ کر پوچھا۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے سر رحمان پر حملہ کیا تھا۔ انہی کا حلیہ بتایا گیا تھا۔ یہ ایکریمین سفارت خانے کا ملازم ہے، خاصا عیاش طبع آدمی ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی اس دوران کونے کی ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیسے واقف ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ایک تقریب میں ملاقات ہو گئی تھی، پھر اکثر ہوٹلوں میں ہیلو ہیلو ہوتی رہی۔ مجھے اس کا حلیہ خصوصی طور پر اس لیے یاد رہ گیا کہ اس کا ایک ابرو درمیان سے کٹا ہوا ہے جو خاصا بدنما لگتا ہے، اور یہی حلیہ حملہ آور کا ارد گرد کے دکانداروں نے بتایا تھا۔ صفدر نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ویٹر نے اسی دوران کوک کی بوتلیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ آؤ بوتلیں لے آؤ۔ تم نے مجھے اسی کیفے میں ملنے والا واقف بتانا ہے، اور چونکہ میں نے تم سے فرمائش کی ہے کہ مجھے سفارت خانے کے کسی افسر سے ملا دو، تو تم مجھے اس سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ عمران نے اسے تفصیل بتائی اور صفدر نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اپنی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر کرسی سے اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اس میز کی طرف بڑھ گئے جس پر وہ ایکریمین اکیلا بیٹھا شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ہیلو، صفدر نے قریب جا کر کہا، اور وہ صفدر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ او ہیلو، آپ اور یہاں؟ غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک دوست سے ملنے یہاں آیا تھا کہ یہ صاحب مل گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایکریمین سفارت خانے کے کسی ذمہ دار آدمی سے ملنا ہے، لیکن یہ کسی وجہ سے سفارت خانے کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ مجھے تو اس کا علم نہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ بہرحال آپ نظر آ گئے تو میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملا دوں، اس کے بعد آپ دونوں ہم وطن ہی آپس میں جانیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلو، رابرٹ کلارک میرا نام ہے۔ عمران نے مسکرا کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام جیمسن ہے، فرمائیے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میرا تعلق سفارت خانے سے ہے، جیمسن نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا مسٹر سعید، آپ کا شکریہ، عمران نے خالصتاً ایکریمیوں کے لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تھینک یو، گڈ بائے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر واپس مڑ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر کی طرف مڑ گیا۔ عمران اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مسٹر جیمسن، آپ سفارت خانے میں کس عہدے پر کام کرتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ملازم ہوں، یہی سمجھ لیجئے، جیمسن نے گول مول سا جواب دیا۔ سنیے، میں ڈیفنس سیکرٹری مسٹر راجر کا خصوصی نمائندہ ہوں۔ اس سے پہلے مس برڈ یہاں آئی ہیں، اور مس برڈ کی رپورٹ کے بعد مجھے بھیجا گیا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او آپ، لیکن آپ اس طرح کیسے گھوم رہے ہیں؟ آپ کی آمد کی اطلاع تو یہاں فرسٹ سیکرٹری مسٹر فرینکلن کو ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو تو علم ہی نہیں، میں ان کا خاص آدمی ہوں۔ جیمسن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ انہیں اطلاع ہو جاتی تو پھر میرے یہاں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ مجھے اس آپریشن کی خفیہ رپورٹ ڈیفنس سیکرٹری تک پہنچانی ہے جو مس برڈ کی واپسی سے متعلق ہے۔ اگر آپ مسٹر فرینکلن کے خاص آدمی ہیں تو لازماً آپ جانتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ جیمسن نے مشکوک لہجے میں کہا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، بلکہ میں تو کافی پہلے سے اس سوال کا منتظر تھا۔ صورتحال کے مطابق خصوصی کارڈ ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن اگر آپ کو واقعی اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے یہ باتیں بتانے کے بجائے براہ راست ڈیفنس سیکرٹری سے بات کر لیں، میں ان سے خصوصی ٹرانسمیٹر پر آپ کی بات کروا سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری سے براہ راست بات؟ اور میں؟ جیمسن عمران کی بات سنتے ہی بری طرح بوکھلا گیا، اور عمران اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ بھی جانتا تھا کہ جیمسن جیسے کم حیثیت کے ملازم کے لیے براہ راست ایکریمیا جیسی سپر پاور کے ڈیفنس سیکرٹری سے بات کرنا واقعی بوکھلاہٹ کی بات تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں مسٹر جیمسن، یہ بھی سرکاری مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس طرح آپ اعلیٰ سطح پر کوئی مقام حاصل کر لیں۔ چانس ہی انسان کو آگے لے جاتے ہیں، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں،
بالکل ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا۔ یہ واقعی حیرت انگیز چانس ہے کہ جو کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا براہ راست تعلق بھی مجھ سے ہی ہے، اور اس کی صحیح رپورٹ بھی میں ہی دے سکتا ہوں۔ جیمسن نے اب مطمئن لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ سوچ لیجئے، بہرحال اعلیٰ سطح کا معاملہ ہے، عمران نے کہا۔ او، آپ فکر نہ کریں، کہاں جانا ہوگا؟ جیمسن کو اب اعلیٰ سطح پر اپنا مقام بنتا صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گیا تھا۔ یہاں ایک صاحب ہیں، رانا تیمور علی صندوقی، بہت بڑے جاگیردار ہیں، ان کی حویلی ہے، وہ ایکریمیا کے خاص آدمی ہیں۔ میں ان کی حویلی میں رہ رہا ہوں، آپ کو وہاں چلنا ہوگا کیونکہ وہ بات کرنے کے لیے جگہ محفوظ ہے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلیے، جیمسن نے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو عمران کی توقع سے بھی زیادہ پرجوش لگ رہا تھا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اسے ساتھ لیے کیفے سے باہر نکلا اور ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کار بھی رانا صاحب کی ہے، عمران نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور خوبصورت اور جدید ماڈل کی کار دیکھ کر جیمسن نے سر ہلا دیا۔ اب اسے رانا تیمور علی صندوقی کی جاگیرداری پر کچھ زیادہ ہی یقین آ گیا تھا، اور چند لمحوں بعد عمران اسے کار میں بٹھائے رانا ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے صفدر کی کار کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے دیکھا، لیکن خاموش رہا، کیونکہ اب صفدر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اتفاق سے کام خود ہی ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے کار رانا ہاؤس کے گیٹ پر جا کر روکی، اور پھر نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن مخصوص انداز میں 3 بار دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف نے باہر جھانکا۔ عمران، پھاٹک کھولو، عمران نے دبے لہجے میں کہا، تاکہ کار میں بیٹھے ہوئے جیمسن تک آواز نہ پہنچ سکے، اور جوزف ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر پیچھے ہٹ کر غائب ہو گیا، جبکہ عمران واپس ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ یہ تو کوئی حبشی ہے، جیمسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک اور بھی ہے، یہ رانا صاحب کے باڈی گارڈ ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور عمران کار اندر لیتا چلا گیا۔ یہ تو بہت بڑی حویلی ہے، جیمسن اور بھی زیادہ مروب ہو گیا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور کار پورچ میں جا کر روک دی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ برآمدے میں کھڑا جوانہ غور سے عمران اور جیمسن کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ عمران کو اس میک اپ میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن ظاہر ہے پھاٹک جوزف نے کھولا تھا، اور اتنا وہ جانتا تھا کہ جوزف جیسا آدمی کسی غلط آدمی کے لیے پھاٹک نہیں کھول سکتا۔ آئیے مسٹر جیمسن، اندر میرے کمرے میں آئیے۔ عمران نے مسکرا کر عمارت کے اندر راہداری میں اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے گمسم اور خاص طور پر جوانہ کو دیکھتے ہوئے جیمسن سے مخاطب ہو کر کہا، اور جیمسن سر ہلاتا ہوا عمران کے پیچھے چلتا ہوا راہداری میں سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیں، عمران نے کہا، اور جیمسن خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتائیے، سر رحمان پر ڈرامائی حملہ کرنے کی پلاننگ کس نے سوچی تھی؟ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اس بار وہ اپنے اصل لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ جیمسن یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ مسٹر جیمسن، اور شکر کرو کہ تمہاری گولیوں سے سر رحمان زیادہ زخمی نہیں ہوئے، ورنہ اب تک تمہاری ایک ایک بوٹی علیحدہ ہو چکی ہوتی۔ عمران کے لہجے میں خاصی تلخی عود کر آئی تھی۔ تم کون ہو؟ جیمسن نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ میں سر رحمان کا بیٹا ہوں، علی عمران، اور یہ دونوں میرے اسسٹنٹ ہیں، جوزف اور جوانہ، عمران نے کہا۔ البتہ دونوں کے نام اس نے خاصی بلند آواز سے کہے تھے، اور نتیجہ یہ کہ دوسرے لمحے وہ دونوں کھٹ سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جوزف نے عمران کے متعلق جوانہ کو بتا دیا تھا، اس لیے اس بار اس کی نظروں میں حیرت نہیں تھی۔ دیکھو جیمسن، یہ دونوں انسانی ہڈیاں توڑنے اور گوشت کے ریشے علیحدہ کرنے میں مہارت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر تم مجھے تفصیل بتا دو کہ اصل ڈرامہ کیا تھا اور کس نے یہ پلان بنایا تھا، تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں، ورنہ میں خاموشی سے باہر نکل جاؤں گا، اور یہ دونوں تمہارا کیا حشر کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، اور سنو، میرا تعلق ایکریمین سفارت خانے سے ہے، مجھے سفارتی تحفظ حاصل ہے،
اس لیے تم مجھ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جیمسن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، پہلے بیٹھ جاؤ اور میری بات اطمینان سے سنو، اس کے بعد فیصلہ کرنا تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ایکریمیا کے ڈیفنس سیکرٹری کے نمائندہ خصوصی مس برٹ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئی۔ اس نے یہاں کی حکومت کو اس خاص مقصد کے حصول کے لیے آمادہ کرنا چاہا، لیکن حکومت نے کوڑا جواب دے دیا۔ اس کے بعد تم نے پلازا بلڈنگ کے پاس سر رحمان کی کار پر فائرنگ کی۔ سر رحمان معمولی زخمی ہوئے، تمہیں چند راہ گیروں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور وہاں سے تم انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس پہنچ گئے۔ تمہاری جیب سے ایک لسٹ برآمد ہوئی جس میں صدر مملکت سے لے کر بڑے بڑے عہدیداروں کے نام تھے۔ اس حملے سے پہلے تم نے سر رحمان کو فون کر کے پاور لینڈ کے الفاظ کہے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی حراست سے تم فرار ہو گئے اور اطمینان سے سفارت خانے پہنچ گئے اور اب آزادانہ گھومتے پھر رہے ہو۔ بولو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے بڑی تفصیل سے ساری بات دہراتے ہوئے کہا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جیمسن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہارا مخصوص حلیہ ایسا ہے کہ تم ہزاروں میں نہیں چھپ سکتے۔ اس کے علاوہ جن راہگیروں نے تمہیں پکڑا وہ بھی ایکریمین تھے اور پولیس کے حوالے کر کے وہ اکٹھے ہی سفارت خانے کی کار میں بیٹھ کر گئے۔ اب بولو، اور یہ بھی سن لو کہ پاور لینڈ انتہائی خطرناک مجرم تنظیم ہے۔ اگر تم پاور لینڈ کے نمائندے ہو تو پھر تمہارا حشر اور زیادہ عبرتناک ہوگا۔ عمران کا لہجہ آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سفارت خانے فون کرنے دو، نہ جانے تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو، جیمسن نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جوزف اور جوانا، اس نے ڈیڈی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ورنہ مسئلہ ذاتی انتقام کا پیدا ہو جائے گا، اس لیے اب تم دونوں نے اس سے اصل معلومات اگلوانی ہیں۔ بس اتنا خیال رہے کہ اس کی سانس چلتی رہے، باقی کی فکر نہ کرنا، عمران نے ایک طرف کھڑے جوزف اور جوانا سے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے لمحے کمرے سے جیمسن کی ہولناک چیخیں سنائی دینے لگیں اور پھر تو جیسے کمرے میں چیخوں کا طوفان امڈ آیا، لیکن عمران بڑے اطمینان سے دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ سر رحمان پر حملے کی بہرحال کچھ نہ کچھ سزا تو جیمسن کو ملنی چاہیے تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جوزف دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سب کچھ بتانے پر تیار ہے باس، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ یعنی ابھی اس کی زبان حرکت کر سکتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ فرش پر جیمسن پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا، سارے جسم پر زخم تھے اور اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے ریشہ زدہ ہاتھ کانپتا ہے۔ جوانا اس کے منہ میں پانی انڈیل رہا تھا۔ واہ، ہمارے ہاں بکری کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، تمہارے ہاں شاید ذبح کرنے کے بعد پلانے کا رواج ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس یہ بول نہ سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا پانی پلا ہی دیا جائے، جوانا نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے شاید اسے فٹ بال سمجھ کر باقاعدہ میچ کھیلا ہے، کس نے زیادہ گول کیے ہیں؟ عمران نے جیمسن کے قریب پہنچ کر جھکتے ہوئے کہا۔ جیمسن مسلسل کرا رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر جیمسن عرف فٹ بال فرمائیے، یا پھر میچ کا دوسرا ہاف شروع کروایا جائے، عمران نے کہا۔ تو تم درندے ہو، یہ انسان نہیں درندے ہیں، جیمسن نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ افریقہ میں درندے ہی پائے جاتے ہیں مسٹر جیمسن، لیکن یہ بات تم سر رحمان پر فائر کھولنے سے پہلے بھی سوچ سکتے تھے، آخر گولیاں بھی تو انسانی جسم کو تکلیف ہی پہنچاتی ہیں، یہ وائٹامن کی گولیاں تو نہیں ہوتی کہ طاقت بخشیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مس برٹ نے سفارت خانے میں آ کر ڈیفنس سیکرٹری سے بات کی تو ڈیفنس سیکرٹری نے فرسٹ سیکرٹری مسٹر فرینکلن سے کہا کہ وہ کسی اعلیٰ شخصیت پر حملہ کروائیں اور اس سے پہلے پاور لینڈ کا نام اچھالیں، اس طرح حکومت ایکریمیا کا مقصد حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مسٹر فرینکلن نے مجھے بلایا، پھر مجھے کہا گیا کہ میں نے کار پر فائر کرنا ہے، لیکن یہ فائر صرف کار کے نچلے حصے پر ہونا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ حملے کا مقصد قتل نہیں بلکہ صرف دھمکانا ہے۔ پروگرام شاید پہلے ہی بن چکا تھا۔ پھر سفارت خانے کی کار میں چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں پلازا بلڈنگ پہنچ گیا، مجھے وہاں چھپا دیا گیا۔ جب وہ مطلوبہ کار نظر آئی تو مجھے اس کی نشاندہی کی گئی۔
میں نے باہر نکل کر اس پر فائر کھولا، وہ الٹ گئی۔ پھر سفارت خانے کے افراد نے ہی منصوبے کے مطابق مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ بعد میں مجھے CID کے حوالے کیا گیا۔ CID کے سپرنٹینڈنٹ نے میری جیب سے لسٹ برآمد کی اور پھر مجھے بھگا دیا۔ اس کے ساتھ مسٹر فرینکلن شاید پہلے ہی معاملہ طے کر چکے تھے۔ میں وہاں سے فرار ہو کر واپس سفارت خانے چلا گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جیمسن نے رک رک کر تفصیل بتائی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالو اور اس کی ضروری مرہم پٹی کر دو، ابھی اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، عمران نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر واپس اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سپرنٹینڈنٹ فیاض آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ فیاض کی تحکمانہ آواز رسیور پر ابھری۔ میں ایکریمین سفارت خانے سے بول رہا ہوں، آپ کو ہمارے معاملے میں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عمران نے خالصتاً ایکریمین لہجے میں کہا۔ او، وہ باس پر حملے والا معاملہ؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ حملہ صرف ڈرامہ ہوگا، لیکن باس زخمی ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجرم میری حراست سے فرار ہوا ہے، اس لیے مسئلہ انتہائی خراب ہو گیا ہے، آپ کو مزید خرچ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن مسٹر فیاض، آپ کو پہلے ہی انتہائی بھاری رقم ادا کی گئی تھی، ورنہ ہم چاہتے تو ویسے بھی اسے چھڑا سکتے تھے، عمران نے کہا۔ بھاری رقم؟ $10,000 بھاری رقم ادا کی گئی تھی؟ معاملہ ڈائریکٹر جنرل کے زخمی ہونے کا ہے، فیاض نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹر جنرل کو بتا دیں کہ آپ نے رقم لے کر مجرم کو چھوڑا تھا، وہ آپ کو مزید رقم دے دیں گے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فیاض اب بیٹھا ایکریمین سفارت خانے کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور دوبارہ سپر فیاض کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سپرنٹینڈنٹ فیاض آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ اس بار فیاض کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید ابھی تک وہ غصے کے عالم سے باہر نہیں آیا تھا۔ آہستہ بولا کر یار، میرے خیال میں اب تمہیں اپنے کانوں کا معائنہ کروانا چاہیے، صرف بہرے ہی اتنی زور سے بولتے ہیں، اور ہاں، ساتھ ساتھ دماغ کا بھی معائنہ کروا لینا، شاید تمہاری یادداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو ہر بار اپنا عہدہ تمہیں یاد رکھنے کے لیے دہرانا پڑتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ سپر فیاض نے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ڈیڈی پر قاتلانہ حملے کا مجرم تمہاری حراست سے فرار ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اب تمہیں کہیں شادی دفتر کھولنا پڑے گا، یا پھر کسی یتیم خانے کا مینیجر بننا ہوگا، نوکری تو تمہاری رہ نہیں سکتی، عمران نے کہا۔ مجرم حراست سے فرار ہو بھی جاتے ہیں، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تمہارے ڈیڈی نے تو مجھے انتہائی سخت وارننگ دے دی ہے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ مسئلہ ختم ہو گیا، کیونکہ کیس ہی میرے محکمے سے ٹرانسفر ہو گیا، اب جان بچ جائے گی، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ ڈیڈی نے تمہیں بولنے کے قابل کیسے چھوڑا، عمران نے کہا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی، سپر فیاض نے بڑے رازدارانہ لہجے میں بتایا، اور عمران کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ واہ، کمائی کا یہ اچھا طریقہ ہے، پہلے رقم لے کر مجرم کو دوڑا دیا، پھر ہاتھ جوڑ کر رقم ہضم کر لی، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ فیاض کی بری طرح بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ الزام کی حقیقت کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ مجرم ڈیڈی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ خود ساری صورتحال بتائے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈیڈی پر قاتلانہ حملے کا مجرم اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ بولو، کب پیش کروں اسے ڈیڈی کے سامنے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیاض کی آواز ہی بتا رہی تھی کہ اس کی کھوپڑی معوف ہو چکی ہے۔ تمہاری اس کال کا ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے جس میں تم نے $10,000 کی رقم ایکریمین سفارت خانے سے وصول کرنے کا اقرار کیا ہے اور مزید رقم طلب کی تھی۔ وہ ٹیپ بھی ڈیڈی کو تحفے میں پیش کیا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اب فیاض بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر سر رحمان کے ہاتھوں سے اس کی عبرتناک موت یقینی ہے۔ ٹیلی فون کے مائک سے بول رہا ہوں، کیوں؟ عمران نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران،
تم میرے دوست ہو، میرے یار ہو۔ دیکھو، فیاض نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنا شروع کر دیا۔ دیکھوں کیسے؟ ابھی میری نظر اتنی تیز نہیں ہوئی کہ ٹیلی فون کے مائک میں سے تمہاری شکل دیکھ سکوں۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ پلیز عمران، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، فیاض نے کہا۔ سوری فیاض، اس بار بات ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک تو مسئلہ ڈیڈی پر حملے کا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مسئلے میں ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم وابستہ ہے۔ اگر ڈیڈی اس حملے میں ہلاک ہو جاتے تو… اور پھر تم نے لسٹ بھی دیکھی تھی، اس میں ملک کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام موجود تھے، اور تمہارا چھوڑا ہوا مجرم دوسرا حملہ بھی کر سکتا تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے لسٹ بعد میں پڑھی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو عمران، مجھے صرف یہی بتایا گیا تھا کہ حملہ صرف ڈرامہ ہوگا، سر رحمان ذرہ برابر بھی زخمی نہ ہوں گے، میں مر جاؤں گا عمران، پلیز عمران، فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ عمران کے فکروں سے شاید اسے پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھو سپر فیاض، تمہارے ساتھ دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تم روپے کے لالچ میں ملکی اور قومی مجرموں کو چھوڑ دو تو پھر بھی تمہارے ساتھ رعایت کی جائے۔ چھوٹے موٹے بدماشوں سے بھتہ وصول کرنے کی بات اور ہے، لیکن بین الاقوامی مجرموں کو رقم لے کر چھوڑ دینا یہ اور بات ہے۔ عمران کا لہجہ بے پناہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ اگر تمہیں ایسی شکایت ہو تو مجھے گولی مار دینا۔ سپر فیاض ساری اکڑ فون بھول کر اب باقاعدہ رونے پر اتر آیا تھا۔ تم سے رقم کی بات کس نے کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر فرینکلن ہیں، فرسٹ سیکرٹری، وہ میرے واقف ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ یقین کرو مجھے اس وقت تک یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ حملہ سر رحمان پر کیا جائے گا، فیاض نے جواب دیا۔ تم نے کتنی رقم مانگی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے $50,000 مانگے تھے، لیکن وہ $10,000 پر اڑ گئے۔ میں نے بھی سوچا چلو حکومت کرائمیا کو اس رقم سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سنو عمران، تم یہ $10,000 مجھ سے لے لو، اور سنو میں اس سے بھی مزید دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے معاف کر دو، فیاض نے فوراً ہی آفر کرتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس رقم پر، تم نے مجھے بھی اپنی طرح گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ جہاں ملک کی عزت اور سلامتی کا مسئلہ ہو وہاں $10,000 چھوڑ $10 کروڑ پر بھی میں تھوکنا تک گوارا نہیں کرتا، اور مجھے یہ سن کر بے حد دکھ ہوا ہے کہ تم اس حد تک گھٹیا پن پر اتر آئے ہو کہ اب ملک و قوم کی سلامتی اور عزت بھی چند ٹکوں کی خاطر بیچنے لگے ہو۔ عمران کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا۔ عمران، پلیز عمران، اب بس کرو، مجھے اتنی سزا نہ دو۔ ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے اب میں خودکشی کر لوں گا، بس میرا یہی علاج ہے۔ واقعی میں گھٹیا ہوں، واقعی میں انتہائی پستی میں گر چکا ہوں۔ فیاض کی ذہنی رو اس حد تک پلٹ گئی کہ عمران نے محسوس کر لیا کہ اسے نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بلکہ اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ واقعی خودکشی کر لے گا، اور عمران کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سپر فیاض کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے، اس لیے وہ اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ سنو، اگر تم نے واقعی اپنی غلطی محسوس کر لی ہے تو پھر خودکشی کرنے کے بجائے اس کا کفارہ ادا کرو۔ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، بالکل کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یقین کرو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، فیاض نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، $10,000 کی رقم کے ساتھ $25,000 مزید اپنی طرف سے ملاؤ، اور جتنی رقم بنے وہ تم عوامی ہسپتال میں بننے والے نئے وارڈ میں بطور چندہ جمع کرواؤ، اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے بچے کے نام سے، اور پھر وہ رسید لے کر میرے پاس رانا ہاؤس آ جاؤ، یہاں وہ مجرم موجود ہے، اسے لے جا کر سر رحمان کو پیش کر دو، میں تو تمہاری یہی خدمت کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران، گریٹ عمران، تم 50,000 مزید کہہ رہے ہو، میں مزید $60,000 جمع کرواؤں گا، میں آ رہا ہوں۔ فیاض کی مسرت سے لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مقصد حل ہو گیا تھا، سر رحمان پر حملے کی سزا بھی جیمسن کو مل چکی تھی، اور سپر فیاض کو بھی رقم لے کر مجرم چھوڑنے کی۔ اسے یقین تھا کہ اب فیاض مر جائے گا، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، چنانچہ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا پوزیشن ہے زخمی کی؟ عمران نے جوزف سے پوچھا۔
مرہم پٹی تو کر دی ہے لیکن شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے، جوزف نے کہا۔ اوکے، اب میں جا رہا ہوں، جوانا کو بھی بتا دینا، سپر فیاض ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں آئے گا، زخمی اس کے حوالے کر دینا، میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے چلے گئے ہیں۔ عمران نے جوزف کو سمجھایا اور پھر جوزف کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔